چھوٹی سی میٹنگ تھی، تو دوران میٹنگ ایک ساتھی نے ایک بات کی، تو اس کے جواب میں میرے ذہن میں یہ بات آئی. پھر میں نے کہا یہ چلو ایک ویڈیو کے طور پر کو بیان کر دیتے ہیں، چلو کسی اور کو بھی سمجھ آ جائے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ غلطیاں ہمیں بڑی دور تک لے جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ کلمہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور بے ادبی تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا، ہم انجانے میں بات کر دیتے ہیں. تو جب تک یہ یاد رکھیں، جب تک کسی بندے کو دین کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہونا، تو اسے دنیا کے اندر بھی کوئی بات کرتے ہوئے کسی دینی بات کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. آج دوران گفتگو ہمارے ایک ساتھی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات میں کی، ساتھی سے غلطی، اس نے کہا جی چلو کوئی بات نہیں، غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوگی. تو پھر میں نے منع کیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. آدم علیہ السلام کی ذات کو اس یہاں پر مثال بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، اور بندہ جو دین کے بارے میں نہیں جانتا وہ اس طرح دین کا حوالہ نہ دے کسی بات میں. یہ بہت بڑی احتیاط ہے اور بچنا چاہیے اس سے. لفظ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے، کچھ لغوی معنی ہوتے ہیں، کچھ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، اور لغوی اور اصطلاحی معنوں کے اندر یہ دین میں فرق رکھنا پڑتا ہے کہ کسی جگہ پر لغوی معنی استعمال کیا جاتا ہے اور کسی جگہ پر اصطلاحی معنی استعمال کیا جاتا ہے. پھر لفظوں کے اندر بڑے بڑے باریک جو ہے نا وہ فرق ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے باریک معنی ہوتے ہیں. تو ان معنوں کا خیال رکھنے ہوتے ہمیں بڑے احتیاط سے گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور خاص کر جب دین کی بات آ جائے تو اس وقت یا کسی جگہ حوالہ دینا ہو تو دین کی بات تب تک کوڈ نہ کریں جب تک آپ کو اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو. اس لیے کسی معاملے کے اندر تو میں اس بات کی چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتی ہے بھول، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتی ہے بغاوت. اب ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر ہر بندہ غلطی کی بات بڑے آرام سے کرتا ہے. غلطی ہو گئی جی، تو غلطی یہ بھول سے اوپر کا درجہ ہے، پھر اس سے اوپر درجہ گناہ کا ہے، اس سے پھر اوپر کا درجہ ہے بغاوت کا. تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. بھول میں اور غلطی میں بڑا فرق ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فناسیہ، یہ فناسیہ کا لفظ استعمال ہے، فلم نجد لاہو ازما، یعنی فرمایا فناسیہ ولم نجد لاہو ازما. یہ فرمایا یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں بھول پائی، وہ بھول گئے، ان میں ہم نے ارادہ نہیں پایا، عزم نہیں پایا. یہ ان سے بھول کے بارے میں کہا گیا، اور بھول جو ہے یہ بڑا ادنا سا درجہ ہے. بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی انبیاء سے ہوتی نہیں ہے، بھول ہوتی ہے، اور اس بھول کے اندر بھی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں، اس بھول کے اندر بھی امت کا، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو بھول میں چھوٹی سی اس کی مثال ایک دیتا ہوں. ایک روزہ ہے ہمارا، ایک عمل ہے روزہ. روزے کے اندر اگر آپ نے بھول کر کچھ کھا پی لیا پیٹ بھر کے، اچھی طرح آپ سیر ہو کے اپنے خرچہ کھا لی، یا بھول کر جمع کر لیا، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول ہو، شرط یہ ہے بھول ہو پوری. لیکن اگر اسی طرح آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہے آپ کا روزہ ہے، اور آپ دوران وضو کرتے کلی آپ نے کی ہے، اور تھوڑی سی بے احتیاطی ہوگی، یاد آپ کو غلطی آپ کی ہوگی، آپ نے پانی کا قطرہ ایک جو ہے آپ کے اندر چلا گیا غلطی سے، تو یہاں پر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس روزے کی آپ نے قضا کرنی. وہاں پر پورا پیٹ بھر لیا ہے، وہاں پر سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن بھول تھی، تو اس بھول کی وجہ سے آپ پہ کوئی مواخذہ نہیں، آپ کا روزہ قائم ہے، آپ پہ کوئی اس پہ جرمانہ بھی نہیں ہے. پورا دن آپ روزے کی طرح گزارے، آپ کا روزہ ہے، وہ بھول ہے. یہاں آپ کو پتہ بھی ہے میرا روزہ ہے، اور آپ صرف ایک گھونٹ پانی کا یا چند قطرے پانی کے آپ اپنے اندر لے لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ غلطی ہے. اور اگر آپ نے جان بوجھ کر توڑا روزہ، تو اس روزے کا کفارہ بھی ہے، اس کی قضا بھی ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے یہ کام کیا. عمل ایک ہے جس کی اس کی تین صورتیں بن رہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر آپ روزے کی تحقیر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، کیا بھی کچھ نہیں، لیکن آپ روزے کی تحقیر کرتے ہیں، اور کیا ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جن روزہ غریبانہ کم جنہوں کو روٹی نہیں لب دی، ایسا نعوذ باللہ کلمہ بول دیتے ہیں جس میں اس عمل کی تحقیر ہے، تو آپ باغی ہو گئے، آپ اللہ نہ کرے کفر تک پہنچ گئے. یہاں آپ نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ درجے ہیں بھائی، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان کا خیال وہی رکھ سکتا ہے جو جانتا ہے ان کے بارے میں. اس لیے جب بھی کوئی بات کریں تو دوران گفتگو دین کی کسی بات کا آپ حوالہ تب تک نہ دیں جب تک اس کو بارے میں آپ کو پورا پتہ نہ ہو، پوری آپ کو سمجھ بوجھ نہ ہو، ورنہ آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. تو یہ میں نے ایک بات میرے ذہن میں تھی جو میں نے کہا چلو اس کی چھوٹی سی ویڈیو بن جائے تاکہ تو کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے. ہم تو آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہمارے بعد کئی لوگ اس کو دیکھ لیں اور اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ گفتگو کو صحیح سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے.